مقصد کے اعتبار سے یہ مجلس اور ہمارے حالات کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو یہ کہنی ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کا آغاز اقرا سے ہے اور سب سے پہلی وہی اقرا سے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، تو قرآن، لیکن اس کو جب پھیلا دیتے ہیں تو خود ہمارے بعض علماء کرام اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آگے مفعول بھی نہیں، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مفعول بھی مذکور نہ ہو تو میدان بہت لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، دوڑو جتنا دوڑنا سب آ گیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، پوری آیت پڑھیے، اس سے سمجھیے قرآن اس لیے نہیں آیا، پہلی وحی اس لیے نہیں آئی کہ آپ پڑھیے، قرآن اس لیے آیا کہ اللہ کا نام ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، نگاہ اقرا پہ رہ رہی ہے، بسم ربک الذی خلق کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرات اللہ کی معرفت کے لیے ہے جی، علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرائے، دنیا کی پہچان۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، سارا نظام تو اللہ کی پہچان کے لیے ہے بھائی، یہ نہیں ہے۔ علماء بھی نکال دیں اپنے ذہن سے، وہ بھی کیا کیا جائے، رات دن سن رہے ہیں، کان میں پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ فرق نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا مطلب؟ علم ربانی کا حکم ہے، تعریف علم ربانی کی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم ربانی کے لیے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہ علم ربانی ہے، ڈاکٹری کا علم نہیں، انجینئرنگ کا علم نہیں، اس سے نہیں خشیت پیدا ہوتی خدا کی، اگر اس سے ہوتی تو سارے ڈاکٹر دنیا کے مسلمان ہو جاتے۔ علم وہ ہے جو اللہ سے جڑے، اللہ سے ملا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک جگہ جانا ہوا، ایک بڑے اسکول کے ذمہ دار، دیکھیے آج کا تو زمانہ بہت ترقی کر گیا، اب مولوی بسم اللہ کے گنبد والا نہیں رہ گیا، اور ہم جیسے تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اتنا گھومتے ٹہلتے ہیں کہ آپ میں بہتیرے دوسرے لائن کے بھی گھومتے نہیں ٹہلتے نہیں ہوں گے، اتنا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا حدیث ہے، اب حدیث کی حیثیت سے تو کیا بحث، یہ بیچارے کیا جانے کون سی حدیث کیا ہے، علماء نہیں جانتے بہت سے۔ اطلبوا العلم ولو بالسین، یہ علم دنیا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرمانے ایک الگ بحث ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء امت نے علم دین کو صحیح طور پر حاصل کرنے، اکٹھا کرنے کے لیے کتنا سفر کیا ہے۔ آج دنیا نہیں سفر کر رہی ہے، حالات بھی دوسرے ہو گئے ہیں، ہزاروں میل کا سفر پیدل فاقے سے کئی کئی ملکوں کا سفر کر کے انہوں نے علم دین کو، حدیث کو جمع کیا۔ یہ صحیح ستہ وغیرہ کی کتابیں ذرا پڑھیے، کہاں کے رہنے والے کہاں تک گئے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین کے علم کے لیے تو اتنے زیادہ سفر کی ضرورت نہیں، وہ تو گھر ہی مل جاتا ہے، وہ تو گاؤں مل جاتا ہے، وہ تو پیاری میں مل جائے گا۔ جی نہیں، آج بھی اور اس وقت تو پہلا ہوا تھا، صحابہ جہاں جہاں ہوا چلے گئے، ان کے شاگرد جہاں جہاں ہوا چلے گئے، جس کو شوق ہوا، حتیٰ کہ صحابہ انہوں نے بھی سینکڑوں میل کا سفر کیا بعض دوسرے صحابہ سے براہ راست حدیثیں سننے کے لیے۔ تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ دین کے علم کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حدیث ثابت بھی ہو
تو اس حدیث کا تعلق ہرگز دنیا سے نہیں. بے شک دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتا. اللہ نے ہم کو دین کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا میں پیدا کیا, اور دنیا کو ہماری ضرورت بنایا, دنیا کمانے کا حکم دیا ہے. تو دنیا پڑھنا بھی ہماری ضرورت ہے, لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے یہ کہنے لگیں کہ جو انعامات ہمارے لیے ہیں آپ کے لیے بھی ہیں. ہم جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح آپ پڑھتے ہیں. ہمارے مدرسوں کا جو نظام ہے, آپ کے اسکولوں کا نظام ہے, ہمارے بچے آج بھی جس طرح فاقہ کر کے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد امت کا دین و ایمان بچا رہے ہیں اور اپنے گھروں کا چراغ جلا رہے ہیں, دال روٹی چلا رہے ہیں, کیا ہے؟ ایسا نہیں. معذرت کے ساتھ. نمبر 2, ترقی تعلیم سے نہیں ہوئی ہے, ترقی تعلیم کا حق ادا کرنے سے ہوئی ہے. دنیا کا نظام ہے تعلیم برائے تعلیم, ڈگری برائے ڈگری. ایک غیر مسلم اسلامیات کی بڑی بڑی ڈگری لیتا ہے اور بڑی بڑی وہ پھر بڑے بڑے فنون پڑھاتا ہے, لیکچر لیتا ہے. عیسائی ہے, یہودی ہے. انہی سے ہمارے یہاں ہندوستان میں جامعہ اور علی گڑھ وغیرہ میں اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ آیا. یہ مسلمانوں کا شعبہ نہیں ہے اور آج بھی محفوظ نہیں ہے. اس شعبے میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو مستشرقین نے لکھی ہیں, جو اسلام دشمنوں نے لکھی ہیں, اور بکثرت وہ لوگ پڑھاتے ہیں کہ جن کا ذہن صاف نہیں ہوتا ہے. تو ڈگری برائے ڈگری. آپ کے پاس ڈگری ہے, مدرسہ بورڈ میں ہر وہ آدمی مدرس ہو سکتا ہے جس کے پاس مدرسہ بورڈ کی ڈگری ہو, چاہے برادران وطن میں کیوں نہ ہو. آپ کیا نہ ہوتا ہو, ہمارے یہاں ہو رہا ہے. بتائیے, ڈگری ہے. جب ڈگری ہے تو جیسے مسلمان مستحق ہے ویسے پنڈت جی بھی مستحق ہیں, فلانے بھی مستحق ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے, دین کا نظام یہ نہیں ہے. یہاں علم کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے. علم عمل کے لیے ہے. اسلام عمل کا نام ہے, عمل علم کے بغیر نہیں. ہمارے یہاں ساری فضیلت علم کی اس لیے ہے کہ ایک مسلمان رہ ہی نہیں سکتا اگر اسے شریعت کا علم نہ ہو. بنیادی بات ہے. ترقی صحابہ کی اور مسلمانوں کی ابتدائی عہد کے ساری دنیا میں چھا گئے, تعلیم سے نہیں ہوئی, عمل سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. تعلیم کی ترقی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالی سکھاتے نہیں تھے, جو سکھاتے تھے اس کا عملی نمونہ تھا. نبی انسانوں میں سے اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ نبی کی کہی ہوئی بات ضائع نہ ہو یہ کہہ کر تم کیا جانو. جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ باپ کا دل کیا جانے, وہ باپ کی شفقت کیا جانے. جس کے پاس بیوی بچے نہ ہوں وہ گھر کی علتیں اور پریشانیاں کیا جانے. اللہ نے فرشتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ فرشتوں سے انسان کہتے تم کیا جانو, تمہارے پاس تو وہ دل ہے نہیں, تمہارے پاس دکھ نہیں ہے, تمہارے پاس درد نہیں ہے, تمہارے پاس بھوک نہیں ہے, تمہارے پاس پیاس نہیں ہے, تمہارے پاس خواہشات نہیں ہے. دعوت رد ہو جاتی. انسانوں میں سے نبی اس لیے بنایا گیا کہ سب وہی ہے, سب وہی ہے, سارے تقاضے وہی ہیں, کھانا پینا, بھوک پیاس, بیماری, بیوی بچے. اس کے ساتھ اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے. تو ترقی اس سے نہیں, یہ چلی ہوئی باتیں بے شک ہے, کچھ کرنا چاہیے. تان گھوم پھر کے مدرسوں پہ ٹوٹتی ہے, چند فیصد جو آتے ہیں بمشکل ان کو بھی کھینچے لے رہے ہیں, ان کو بھی کھینچے لے رہے ہیں. ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے بچوں کو ڈاکے پڑھ رہے ہیں. چلو ہم ڈاکٹر بنا دیں گے, انجینئر. ارے بھائی دوسروں کو بناؤ. 96% پھر رہے ہیں. مسلم بستیوں میں چلے جائیے, آبادیوں میں چلے جائیے, دیکھیے مسلم بچوں کا حال. کچھ کو تو جو آئے ہیں مشکل سے مدرسے میں پڑھا رہنے دیجیے تاکہ یہ کچھ دین کا کام کرتے رہیں.
ورنہ اتنی دعوتیں چل رہی ہیں نا مدرسوں کو کچھ اور بنانے کی، خدا نخواستہ امام نہیں ملیں گے، یہ گاؤں دیہات کے مکتب چلانے والے نہیں ملیں گے، یہ 2-2 4-4 ہزار پر پڑھانے والے نہیں ملیں گے۔ عجیب بات ہے، اسکولوں میں دینیات پڑھانے کے لیے اگر کسی کو رکھا جاتا ہے 5-7 ہزار 8 ہزار 10 ہزار، دوسروں کو 20-25-30 ہزار دیے جا رہے ہیں۔ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا آسان نہیں ہے۔ مولوی کے لیے طے کر دیا گیا، اور مولوی نے بھی طے کر لیا ہے، اللہ کا فضل ہے کم سے کم ہندوستان کے مولوی نے، جو ملے ہم کو تو دین کا کام کرنا ہے، ہمارے مدرسے اسی لیے، ہمارے بزرگوں نے مدرسے اسی لیے قائم کیے، سب چھیڑو دین کو زندہ کرو، مار کھاؤ، پھرسا کھاؤ، لاٹھی کھاؤ، پڑھے رہو، پڑھاتے رہو۔ آج بھی ہو رہا اللہ کا فضل، آج بھی ہو رہا۔ تو ترقی صرف تعلیم سے نہیں، آج اپنی تعلیم دیکھ لیجئے دنیا کی، بسا اوقات پڑھا ہوا آدمی جتنا بڑا، اب کیا لفظ کہیں نکلتا ہے، جاہل نہیں نکلتا۔ ٹرینوں پہ چلیے دیکھیے، یہاں وہاں دیکھیے، ہنگامہ کرتے ہوئے پڑے ہوئے لوگ دکھائی دیں۔ ایمنسٹی والوں کو دیکھیے جو چلتے ہیں بعض علاقوں میں، ہمارے بڑے شہروں میں، جو بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں، لوگ چلے آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سوتے ہوئے، 4 بجے سے 5 بجے سے 6 بجے سے ٹرین میں چڑھتے ہیں، آفت مچا دیتے، آفت مچا دیتے۔ کچھ کہا جائے بھائی سونے دو، لڑنے لگتے ہیں۔ شام کو بیٹھ جاتے ہیں بغیر ریزرویشن کے، ریزرویشن ڈبوں میں، ایسے مسافروں کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اخلاق نہیں۔ تعلیم تو بنانے کے لیے ہوتی، تعلیم سے جانور، وحشی درندے بھی انسانوں کا کام کرنے لگتے ہیں۔ کتا شکار میں مدد کرتا ہے، شیر شکار میں مدد کرتا ہے، چیتا شکار میں مدد کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے جانور ہیں جو ہم سے تعلیم حاصل کر کے ہمارے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ تعلیم اس کا نام ہے، تعلیم کا مقصد تربیت ہے، ہر زمانے میں یہ رہا ہے۔ تعلیم خود مقصود نہیں رہی ہے، آج مقصود ہو گئی ہے، کیونکہ اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ اب پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا تو بس سارا مسئلہ۔ پرانے زمانے میں جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، جو تعلیم یافتہ آدمی ہوتا تھا وہ معاشرے کا انتہائی محترم آدمی ہوتا تھا، کیونکہ اس میں اخلاق ہوتا تھا، اس میں تربیت ہوتی تھی، اس میں سلیقہ ہوتا تھا۔ آج جو تعلیم ہو رہی ہے، برائے تعلیم ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ نے مکتب سے شروع کیا، پتہ نہیں کیا کیا، نہ جانے کیا کیا کہہ گئے، اگر ٹیپ ہو بات تو بات میں سن لیں کہنے والے صاحب خود کی کیا کیا کہہ گئے۔ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ارے کچھ پتا ہی نہیں جاتا۔ کوئی سبجیکٹ ہے جس میں بتایا جاتا ہو کہ اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ مورل سائنس کے نام سے 1 گھنٹہ ہوا، اسی میں بعد مسلم اسکول یا انگلش میڈیم والے 4 آیتیں، 4 اشعار، 4 فلانا فنکشن میں سنوا دیا، اور مسلمان بچوں کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہو گئی بات، آ گیا اخلاق۔ کوئی سبجیکٹ ہے آپ کے پاس اسکول میں والدین کے حق کو بتانے والا، اولاد کے حق کو بتانے والا، رشتہ داروں کے حق کو بتانے والا ہے؟ کوئی سبجیکٹ اللہ کو پہچان کرانے والا ہے؟ کوئی سبجیکٹ؟ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیجئے، یہ سب پروپیگنڈے ہیں جن سے ہم بری طرح متاثر ہیں۔ مسلمان پھر وہی رکھنے لگتے ہیں، جیسے چل گیا نوکری تو ملتی نہیں، پڑھنے سے کیا فائدہ، نوکری تو ملتی نہیں۔ کتنے لوگ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں حوصلہ چھوڑ کر پڑھائی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ کیوں نہیں ملتی؟ محنت کرو۔ ٹھیک ہے، تعصب ہے، بے شک بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کیا مسلمانوں کو کہیں کوئی نوکری نہیں مل رہی؟ محنت کر کے تو دیکھو، محنت کرو، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ۔ جس ڈپارٹ میں ہوگے، جس شعبے میں ہوگے، سب سے زیادہ عزت تمہاری ہوگی۔ تم نیچے کے ہوگے، اوپر والا تمہاری عزت کرے گا۔ ہے ایسا نہیں ہے بزرگوں دوست، تو ایسا نہیں۔ تعلیم بے شک ضروری،
لیکن اس کے ساتھ یہ سب چیزیں بھی ضروری. ہمارا نظام اگر ہو تو ہمارے نظام میں دنیا تمام لوگ اسکول کھولے ہوئے ہیں, ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں. آپ کے اسکول سے, ہمارے اسکول سے ہمارے بچوں کا کیا فائدہ اگر آپ کے نصاب سے اور نظام سے ہمارے بچے کو اسلام نہیں ملا؟ کتنے مسلم اسکول ہیں, مسلمانوں کے اسکول ہیں, اور بچوں کو دہریت سکھائی جاتی ہے, بچوں کو بت پرستی سکھائی جاتی ہے, پتہ نہیں کیا سب کرنا ہے. وہ کلچرل کیا پروگرام ایک ہوتا ہے, لت ہوا چل گئی ہے. دنیا بھر کی خرافات ہوتی ہے, مسلم اسکول بھی کرتے ہیں, کیونکہ سارے اسکول کرتے ہیں. کیوں بھائی تم مسلمان ہو, کیا مطلب؟ ہماری کوئی تہذیب نہیں ہے کیا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسکول کا فنکشن ہو تو سب دنیا بھر کی خرافات جمع کر دو, جلسہ کرو تو ناچ بھی ہو اور نوٹنکی بھی ہو, فلاں بھی ہو. اگر ہمارا اسکول ہے تو ہمارا تو بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اتنا اسلام بھی سکھانا ہے اپنے اسکول میں کہ کہیں بھی چلے جائیں تو مسلمان نہ کوئی فائدہ نہیں. مسلمانوں کے اسکول سے بہتر ہوتا ہے غیر مسلموں کے اسکول میں پڑھنا, کیونکہ وہاں ایک ذہنیت ہوتی ہے, حکم محتاط رہتا, ماں باپ بھی محتاط رہتے, لحاظ کرتے, محنت کرتے, اور مسلمان خرافات سکھاتے. معاف کیجیے گا میں ناواقف نہیں ہوں, پہلے بھی میں نے کہہ دیا کہ ایسا ویسا نہ سمجھیے گا. آج مولوی بہت ترقی کر چکا ہے ہر لائن میں, آپ ہی لوگوں نے کہہ کے پڑھ بھی رہا ہے, دوسری لائنوں میں خوب پڑھ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں سے پڑھ کر آنے والے, حافظ ہو کر بن کر آنے والے بچے جو دوسری لائنوں میں جا رہے ہیں وہ ٹاپ کر رہے ہیں. بالکل بعض کمپنیاں ایسے بچوں کو تلاش کرتی ہیں. اللہ کا فضل ہے, برکت سے قرآن حدیث پڑھنے کی, قرآن حدیث پڑھنے کی تو اب سب جان رہا ہے, تو سب پتا ہے, ساری دنیا میں جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کس نام سے اسکول کھل رہا ہے. میں نے بھی نصاب مانگا ہے, اسی لیے مانگا. آپ کا نصاب کیا ہے, آپ کا پراسپیکٹس ہے, آپ کا یونیفارم کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے یونیفارم میں لحاظ ہے کہ ایک مسلم بچی کا کیا لباس ہونا چاہیے. بچوں میں وسعت ہے لیکن بچیوں میں تو وسعت نہیں ہے نا بھائی. اسکرٹ پہنائیں گے, کیا پہنائیں گے, کیا ہے آپ کا یونیفارم؟ یہ سب چیزیں سوچنے اور دیکھنے کی ہیں برابر. اور پھر بزرگوں, دوستوں, بہت زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت تعلیم کی لائن پہ, وہ ہے بچیوں کے عصری تعلیم کے ادارے الگ. بڑے بنات کے ادارے ہمارے مولوی کھول رہے ہیں, عالمات فاضلات کی بھیڑ لگائے دے رہے ہیں, اسکول کھل رہے ہیں, بسا اوقات ہائی اسکول اور انٹر اسکول مسلمان کھول رہے ہیں, علماء کرام کھول رہے ہیں, اور وہی مخلوق تعلیم, وہی مخلوق تعلیم. ارے چوتھے پانچویں سے ہی الگ ہو جانا چاہیے, اس سے پہلے الگ ہونا چاہیے. آج تو ہر چیز ترقی ہو چکی ہے, یہ اگر کہیں تو بیجا نہیں ہوگا. آج بچہ بالغ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ماں باپ اپنے ذہن سے اتنی دور جا چکے ہیں کہ پیٹ میں جو بچہ آ رہا ہے وہ بہت سی چیزیں لے کے آ رہا ہے, اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ سب شروع ہو جاتا ہے. یہ اسلام نہیں, آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ پیٹ کا بچہ باہر کے اثرات کو قبول کرتا ہے. آپ نے ہم سے زیادہ اس لائن پہ پڑھے لکھے ہیں, لیکن ہم بھی گھومتے ٹہلتے ادھر ادھر پڑھ لیتے ہیں کچھ. ہم تو کہتے ہی ہیں, ہمارا تو نظام ہے, ہمارا تو نظام یہ ہے بچے کو مسلمان بنانے کے لیے اس وقت سے فکر کرو جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب شادی کا مرحلہ آتا ہے, پھر ایسی شادی, ایسی شادی, ایسا رشتہ, یہ دعا, یہ ادب, یہ سب کس لیے پیدا ہونے والا بچہ مسلمان؟ اس لیے رزق حلال کھاؤ, اپنے اعمال اور احوال کو اچھا رکھو تاکہ پیٹ کے بچے پہ حد اثر پڑے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ پیٹ کا بچہ باہر کے حالات کا اثر قبول کرتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ بالغ پیدا ہو رہا ہے
4-5 साल की बच्चियां 12-13 साल की हो जाती। दुनिया में 7-8 साल 9 साल की बच्चियां मां बन रही हैं। फर्जी थोड़ी है, बन रही कभी कभी से। ये तो कुदरत का निजाम है, इसमें कोई पक्का नहीं है। 4-5 साल की बच्ची के लिए नहीं सोचा जा सकता, लेकिन 6-7 साल 8 साल की बच्ची ऐसी हो सकती है कि उसके बच्चा हो जाए, और एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि इस लायक हो जाए कि उससे हमर खेले। इसमें कोई चीज नहीं है कहीं पक्की, कुरान हदीस में इस तरह की कोई चीज नहीं है, इससे पहले नहीं हो सकता, ये हालात होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो शुरू से ही बच्चियों का निजाम, या कम से कम जब ये मरहला आ रहा है 10-12 का, यहीं से शुरू होता है। और ये बड़ा खतरनाक मरहला होता है। यहां से बच्चियों को अलग कीजिए, नहीं तो कम से कम छठे से अलग स्कूल बनाइए बच्चियों का, हाई स्कूल इंटर बनाइए। हिंदुस्तान का कानून इससे माने नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का बड़े से बड़ा इदारा आप कायम कर लीजिए। हाँ, इससे माने है कि सिर्फ लड़कों का डिग्री कॉलेज नहीं खोल सकते, सिर्फ लड़कों का डिग्री कॉलेज नहीं खोल सकता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती, लेकिन सिर्फ लड़कियों की यूनिवर्सिटी खुल सकती, सिर्फ लड़कियों की डिग्री या डिग्री कॉलेज खुल सकते हैं। ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है जो अभी तक चला आ रहा है। इसके नतीजे में 10 साल आजादी से पहले के लड़कियों के डिग्री कॉलेज हमारे तमाम बड़े शहरों में मौजूद, मुसलमानों के हैं, गवर्नमेंट के हैं, गैर मुस्लिम के हैं। तो जब ऐसा हो सकता है कानूनन, तो क्यों नहीं करते आप? खाली रोना रो रहे हैं, उलमाए किराम हैं, रोना रो रहे हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद एक हो रही है, लेकिन ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे 100 हो रही है। माफ करें, बहुत गलत बात है। हमारे उलमाए किराम और मुकर्रिरीन जिन्होंने इस मौजू को पकड़ लिया है, जहां देखो हत्ता की बड़े बड़े हजरात और तंजीमें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। झूठ कह रहा है जो कह रहा है कि हजारों लड़कियां ऐसी हो गई और लाखों हो गई। और अगर लड़कियां पटरी से उतरी हैं, बदली हैं, तो लड़के नहीं उतर रहे हैं। लड़कों को क्यों नहीं कहते? खाली लड़कियों ही को कहते हो, और ये कह कहकर अपनी तरबियत पर ऐब लगा रहे हो। असल तो घर की तरबियत। बच्चा किसी स्कूल में पढ़े, अगर माँ बाप पक्के मुसलमान हैं तो बच्चा इंशाअल्लाह पटरी पे रहेगा। जब घर का माहौल बना है, मेहनत होगी। और मुस्लिम स्कूल में पढ़ेगा और माँ बाप पटरी पे नहीं है, तो वही मुस्लिम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा मुल्हिद हो जाएगा। खाली लड़कियां नहीं इधर उधर हो रही। 1-2 वाकयात है, मैं कहता हूं आप तस्दीक कर लीजिए। आप अपने खानदान में पता लगाइए, आप अपने गांव में पता लगाइए, आप अपने कस्बे में पता लगाइए। कितनी बच्चियां 2-4-10 साल में ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। बुजुर्गों, दोस्तों, मजहब का छोड़ना आसान नहीं होता। गैर मुस्लिम भी आसानी से नहीं छोड़ता, अमल करे न करे। और मुसलमान तो मुसलमान होता है, मुसलमान तो मुसलमान होता है। खाली कब्र की बुनियाद पर मुसलमान है, खाली खतने की बुनियाद पर मुसलमान है, खाली नाम की बुनियाद पर मुसलमान है जी, खाली ताजिया की बुनियाद पर। हालांकि ताजिया का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताजिया की बुनियाद पर मुसलमान है। तुम लोग हिंदू को नहीं भाई, हम ताजिया करते, हमारे तो मुहर्रम होता है, कुछ नहीं होता उनके यहाँ, खाली मुहर्रम होता है। मुसलमान का जितना ताल्लुक अपने दीन से है किसी का नहीं है भाई, वो तो हालात है। तो ये खत्म कीजिए इस आवाज को। बड़े बड़े हजरात कह रहे हैं, मुझे ताज्जुब होता है, बड़ी बड़ी तंजीमों के लोग कह रहे हैं, मुझे तो बहुत गला गुजरता है, क्यों इस तरह उसको फैला रहे हो? तकरीरें पास हो रही, इंतजाम नहीं कर रहे हो। है भाई इंतजाम स्कूलों के वास्ते से हो रहे हैं वाक़यात ज्यादातर। नंबर 1। नंबर 2, शादी में दाखिल करने की वजह, उसका इंतजाम करो, शादी वक्त पर करो। बच्ची और बच्चों के तकाजे देखो, अपने तकाजे ना देखो। शादी उनके लिए कर रहे हो कि बच्चों की कर रहे हो, उनके तकाजे देखो। इसकी कोशिश कीजिए। जाना आना मेरी आदत है, हम तो इसी की रोटी खाते हैं भाई, पढ़ने पढ़ाने की, मदरसे की लाइन। मैं जहां जाता हूं, नई जगह है, वैसे भी सब पूछता हूं, ये भी पूछता हूं। स्कूल, मुसलमानों के स्कूल, कितने स्कूल, अच्छी स्कूल, अच्छी जगहों में जहां खूब पैसा है। और जबकि स्कूल की लाइन तो पैसों की लाइन है भाई। अरे मदरसा तो मांगने की लाइन है।
مانگتے مانگتے اور مانگنے سے ہی مدرسہ شروع ہوتا ہے, زندگی گزر جاتی ہے مانگتے مانگتے. لیکن اسکول تو پیسے کے لائیں گے, کیوں نہیں لڑکیوں کے اسکول کھولتے, الگ کیوں نہیں کھولتے؟ یہ جگہ جگہ پرائمری میڈیم, اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص صرف مسلم بچیوں کے لیے آپ ہائی اسکول کھولیں, یا پرائمری سے لے کے اخیر تک جہاں تک ممکن ہے کھولیں. ایسے تو تمام اسکول کھلے پڑے. معاف کیجیے, میں ذرا دوسرے قسم کا آدمی ہوں, اس لیے صاف کہنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کوششوں کامیاب فرمائے. ہماری ضرورت ہے, جب علم دنیا ہماری ضرورت ہے, اس لیے کہ دنیا ضرورت ہے, تو ڈاکٹر, انجینئر, تمام ڈگریاں سب ہماری ضرورت ہے. لیکن ان سب چیزوں کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, پہلے یوں تھا پھر یوں تھا یوں تھا. ارے بھائی دنیا کے حالات ہیں. آپ اسکولوں کی لائن میں, کالج کی لائن میں نہیں دیکھتے کہ آج سے 25-50 سال پہلے میڈیکل کا ایک شعبہ رہا ہوگا, آج 10 شعبے. انجینئرنگ کو نہیں دیکھتے, آج کتنے شعبے ہیں. دوسری لائنیں جو آپ زیادہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا ہے, موٹی لائن ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے شعبے ہو گئے. ایک ہی سبجیکٹ سے, میڈیکل سبجیکٹ پر یونیورسٹیاں چل رہی, انجینئرنگ کو یونیورسٹیاں چل رہی, نہ جانے کتنے سیکشن ہیں. جب دنیا پھیل گئی, ہمارا نظام خود, ابتدا کیا ہے علوم اسلامیہ کی, پھیلتے چلے گئے پھیلتے چلے گئے. دنیا کے حالات سے نظام ہے بھائی. سب بلا وجہ کی باتیں, مسلمان ایسے ہوتے تھے, کیوں اب ہو رہا ہے, کیوں اب ہو رہا ہے. سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر مدرسوں سے انجینئر, ڈاکٹر, فلاں فلاں نہیں پیدا ہو رہے جیسے پہلے پیدا ہو رہے تھے, تو آپ نے کتنے سائنسداں پیدا کر دیے. بڑے بڑے اسکول کھولے ہوئے ہیں, آپ نے کتنے سائنسداں پیدا کر دیے. صرف ماتم کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, مدرسوں پر ماتم کرنے کے لیے, اور علم دین پڑھنے پڑھانے والوں پر ماتم کرنے کے لیے بات کہہ رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو رہا ہے, پہلے فارابی پیدا ہوتے تھے اور ابن سینا پیدا ہوتے. ارے بھائی تمہاری تو وہ لائن ہے, تم پیدا کر کے دکھا دو, تمہاری لائن. دیکھو چھاپو, حساب لو کیا کر رہے ہو, کہاں تک, وہی گھسی پیٹی لائن میں پڑھا رہے ہو. تو بزرگوں دوستوں, ضرور کیجئے, لیکن یہ بات یاد رکھیے, دین دنیا پر مقدم ہے, علم دین علم دنیا پر مقدم ہے. مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, وہاں ڈاکٹری انجینئرنگ کا سوال نہیں ہوگا. وہاں تو سوال اس کا ہوگا, تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا, تمہارا نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم. ڈگریاں نہیں پوچھی جائیں گی, ہماری بھی ڈگری نہیں پوچھی جائے گی, ہماری بھی ڈگری نہیں پوچھی جائے گی, ہمارا عمل اور عقیدہ پوچھا جائے گا. اس لیے کیجیے یہ سب, لیکن اس بات کو یاد رکھیے اور خلط مبحث مت کیجیے. مدرسہ دینی تعلیم کا اپنا نظام ہے. بڑوں کا فیصلہ ہندوستان کے حالات کے تحت ہے. سر سید رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ اپنی جگہ پر تھا, اور مولانا قاسم نانوتوی کا فیصلہ اپنی جگہ پر تھا. مولانا قاسم نانوتوی اپنی محنت میں کامیاب ہو گئے, آج پورا ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے, اور سر سید اپنی محنت میں کامیاب ہو گئے, پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی. حالات ہیں, اور سر سید مسلمان تھے. مسجد ہندوستان ہی میں, اس کے علاوہ مسلم یونیورسٹیاں ہو سکتی ہیں, لیکن جو نماز کا اہتمام, جو مسجدوں کا اہتمام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. مسجد ہے ہی ہر آج کل کی جگہ, قرآن کی تعلیم ہوتی, حفظ کا درجہ ہے, تجوید کی تعلیم ہوتی ہے مسلم یونیورسٹی میں. مسلمان تھے وہ اور ان کے جانشین, تو انہوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑا نہیں. فکری کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آدمی کے حالات ہوتے ہیں, ان کے اپنے خیالات تھے, نظریات تھے. بزرگوں دوستوں, وہ اپنی جگہ پر کچھ اختلاف سے, محض 5 چیزوں میں اختلاف سے آدمی ایمان اور اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے. اسلام آسانی سے نہیں جاتا ہے, مسافر سے نہیں چلا جاتا, کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں چلا جاتا. جب تک دل سے نہ نکال دو تب تک اسلام نہیں جاتا. ایک مرتبہ سچائی سے کلمہ پڑھ لیا, سچائی سے, دل و جان سے,
تو اب یہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ اس کی جگہ دوسری چیز کو اسی طرح نہیں بسا دو. ٹھیک ہے سر سید کے خیالات تھے, ہمارے اکابر کو اختلاف تھا, ہم کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان تھے, کام کیا انہوں نے. آج سامنے ایک باقی ہے, اس لیے باقی ہے بزرگوں دوستوں, تو یہ بھی ضرورت وہ بھی ضرورت. اپنے حساب سے کیجیے. آپ مدرسوں کی اسکولوں کی اہمیت بتائیے اپنے حساب سے. مدرسوں کا نظام مدرسوں کے حساب سے رہنے دیجیے, ان کو آپ نہیں جانتے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے, چھوڑ دیجیے اپنے حال پر. افسوس ہوتا ہے مدرسوں میں پڑھنے والے یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں, میں شاید زیادہ وقت لے رہا ہوں معذرت خواہ ہوں, تو کہتے ہیں مدرسوں میں کوئی تربیت کا نظام نہیں. مدرسے میں پڑھا, ڈگری لی, اور آگے پڑھا, یہ سیڑھی بنی. مسلم یونیورسٹی میں نوکری مل گئی. اب جب مسلم یونیورسٹی میں نوکری مل گئی تو دماغ اونچا ہو گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں, یہ مدرسے بڑے خراب ہیں, ان سے کچھ نہیں ملتا, ان کی ڈگری بیکار ہے, کوئی بس ایسے ہی پڑھائی ہوتی ہے, کوئی تربیت نہیں ہے. یہ قانون کی سنی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی. بہت سی مجلسوں میں شریک ہوتا ہوں, خالی مدرسے کے جلسے میں نہیں شریک ہوتا میں. اللہ کا فضل ہے, میرے بڑوں کی برکت. تو اس لیے بزرگوں دوستوں, یہ جو یہاں نظام بنا, اور پھر ہمارے حضرت مولانا جو میرے بھی بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں, حضرت مولانا قاری عطیہ اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت نصیب فرمائے, ان کی سرپرستی ہے. تو انشاءاللہ خیر کی امید ہے. اسکول بنائیے, اچھا بنائیے, معیاری تعلیم دیجیے, پڑھانے والوں کو اچھی تنخواہ دیجیے. اچھی تنخواہ کے بغیر اچھے مدرس نہیں ملیں گے. بہت سے مسلمان اسکول کھولے ہیں, فیس اپنے حساب سے لے رہے ہیں, تنخواہ 2000. ابھی ایک مجلس میں بات آ گئی, ایک صاحب کہنے لگے ہمارا فلانا اسکول ہے, بڑا معیاری ہے, یہ ہے اور وہ ہے, ہمارے یہاں تو 4500 سے 10,000 تک بس تنخواہ ملتی. جی ذرا پتہ لگا لیجیے کہ پڑھائی بھی ہوتی ہے, پڑھائی بھی ہوتی ہے. مسلم اسکولوں کی یہ بھی خامی ہے, پرائیویٹ اسکولوں کی یہ بھی خامی. مشن کے اسکول تنخواہ دیتے ہیں, پڑھواتے ہیں. اچھا اسکول بنائیے, مثالی اسکول بنائیے, مجبور ہو لوگ اپنے بچوں کو یہاں پڑھوانے پر, اور اس کی فکر کیجیے آپ یہاں جو بچے پڑھیں ان کو کچھ اسلام ملے, وہ بھی ترتیب ملے, اس کا نظام بنائے. آج کے دور میں چونکہ ایک کاروباری چیز ہو گئی ہے, غیر مسلم اسکول بھی بسا اوقات مجبور ہو کر قرآن کی تعلیم کا نظام اسکول میں شروع کر رہے ہیں. پتا چلتا ہے انتظام کیونکہ بے اسکول ہے, کیوں کم ہو رہے ہیں سر, یہاں رہتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو قرآن نہیں ہوتا ہے تو مسلمان اپنے بچوں کو کھینچ رہے ہیں, اچھا قرآن پڑھانے لگتا. جی یہ کاروبار ہے, یہ تو کاروبار کی لائن ہے بھائی. جتنی محنت کر لو گے, خرچ کر لو گے, اتنا یہ کاروبار ترقی کرے گا انشاءاللہ. زیادہ اس کی فکر کی جائے, اللہ پاک تعالیٰ اس ادارے کو اچھے کام کا ذریعہ بنائے, بلکہ علاقے کے لیے ایک نمونہ بنائے, تاکہ اس طرح کے دوسرے اسکول بھی کھلیں. اور میری گزارش پر توجہ دیجیے کہ بڑی بچیوں کے لیے الگ نظام بنائیں. آپ اگر ہائی اسکول کھولیں تو 5ویں سے 6 سے 2 سیکشن کیجیے, اس کے آگے بڑھیے, وہ سیکشن چلتا رہے جہاں تک چل سکتا ہو. جب قانون اجازت دیتا ہے تو کیا پریشانی ہے بھائی, قانون اجازت نہ دے تو پریشانی ہے. بچیاں الگ رہیں, بچے الگ رہیں. آپ کیا بچیوں کی تعداد بڑھ جائے. ہمارے برادران وطن بھی جو سنجیدہ ہیں, بچیوں کو بچیوں کے اسکول میں پڑھانا پسند کرتے. جی امتحان نہیں ہوتا ہے, کیونکہ بچیاں, عورت کی عزت و آبرو ایک عجیب چیز ہے, ہم نہیں سمجھ رہے, دنیا نہیں سمجھ رہی ہے. افسوس ہے کہ ہم مسلمان نہیں کیا چیز توسعات ہوتی چلے جا رہی. اللہ پاک تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. میں نے کچھ زیادہ بات کہہ دی ہے, تکلیف ہوئی ہو, میں معذرت خواہ ہوں, لیکن جو بات سنی میں نے اس کا رد عمل تھا, اس کی بنا پر میں نے کہا ہے. اللہ کرے کہ اس سے آپ سب کو نفع ہو اور اس سے زیادہ مجھ کو بھی نفع ہو. آپ کو دعوانا ہے اللهم انت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ یہ اسکول ہمارے بھائیوں نے، اے اللہ جو سب تیرا نام لینے والے ہیں، جن سے نسبت رکھنے والے ہیں، اے اللہ امت کے نونہالوں کی خدمت کے لیے اس کو شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ ان کو اخلاص نصیب فرما، اچھی نیت نصیب فرما، ان کی نیت کو قبول فرما، ان کے اس کام کو قبول فرما، اس میں برکت نصیب فرما۔ اس اسکول کو اے اللہ علاقے کے عصری تعلیم کے خواہش مند جو لوگ ہیں ان کے لیے صرف دنیا کی ترقی نہیں، دین کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنا دے۔ بچوں سبھی کے لیے اس کو ایک اچھا نمونہ بنا، اس اسکول کو اس علاقے کے لیے ایک اچھا نمونہ بنا، خدمت کا ایک بہترین ذریعہ بنے، اس کو پھیلاوا بھی دے دے۔ تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، حسد سے، نظر بد سے، جلن سے، بغض و عداوت سے، سبھی چیزوں سے حفاظت فرما۔ جو لوگ اس مجلس میں آئے ہیں اس نسبت اللہ سب کو قبول فرما۔ جو بات زبان سے بار الہ نکل گئی ہو، جو تیری بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو، معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ